میں معمولاً واقعہ آخر میں نقل کرتا ہوں، لیکن اس وقت نقل کروں تاکہ اپنی بات کو محکم کر سکوں۔ ان کے زمانے کے ایک بڑے بزرگ عالم دین گزرے تھے جو ان کے ساتھیوں میں تھے، مرزا ابو القاسم۔ یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے ہی پختہ عالم تھے، یہ ایران منتقل ہو گئے تھے، اور سید مہدی بحر العلوم جو خود اس وقت نجف اشرف میں مقیم تھے، جب یہ ایران پہنچے تو سید مہدی بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ان کو خبریں ملنی شروع ہوئیں کہ وہ علم کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ میرا ساتھی، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یہ کیسے ممکن ہے کہ سید مہدی بحر العلوم آج علم کے اس بلندی پہ پہنچ جائیں۔ ان کی حیرت، یہ آئے تھے نجف اشرف زیارت کے لیے، گئے اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے سید مہدی بحر العلوم سے۔ جس موقع کے اوپر سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں کے اوپر لوگ بیٹھے تھے۔ اچھا دیکھیے، پتہ چل جاتا ہے انسان کے علم کا لیول کیا ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے۔ خاموش انسان نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا علم کا لیول کیا ہے، اور اسی لیے معمولاً جو دھوکے ہوتے ہیں تبھی ہوتے ہیں جب انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، بولے گا پہچانا جائے گا۔ اسی لیے سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، زبان کے نیچے چھپی ہوئی یہ بات، بولے گا پہچان لیا جائے گا۔ فرمایا کلموا لکی تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ متوجہ ہیں، انسان کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے۔ سید مہدی بحر العلوم بیٹھے ہیں، ان کے دوست مرزا ابو القاسم۔ اب جو لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، اور مہدی بحر العلوم جو ان کے پرانے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے جواب دینا شروع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ واقعاً ان کے اندر علم بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان یہ کہنا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے جب انسان اپنی زبان سے نہ کہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن لوگوں کے درمیان رہن سہن کی بنا پر لوگ کہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ اصل کمال یہی ہے۔ سید مہدی بحر علم کا سمندر تھے اپنے زمانے میں۔ بحر العلوم، بحر کہتے ہیں سمندر کو، علوم یعنی نالج، نالج کا سمندر، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ ہاں، نام ان کا سید مہدی تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے یہ ٹائٹل ملا ہوگا ان کو۔ ان کے دوست مرزا ابو القاسم نے جب دیکھا کہ واقعاً یہ بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے، میرے ساتھ رہنے کے باوجود آج اس بلندی پہ ہیں، سب چلے گئے، بیٹھے رہے۔ مرزا ابو القاسم دوست سے ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، سب جانتے ہو نہ جانتے ہو، میں آپ کو جانتا ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں، ایک ٹیچر سے پڑھا ہے، ایک کتاب پڑھی ہے، ایک مدرسے میں پڑھا ہے، ایک ہی جگہ کے اوپر رہے ہیں، ایک جیسی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اتنا علم جو آپ کے پاس آیا، وہ آیا کہاں سے؟ یہ اچانک علم کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس بھی تو آنا چاہیے۔ اگر وہی ہے علم کہ جو استاد سے لیا ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ کبھی کبھی انسان کے لیے سامنے والے کے الزام کو باطل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ دیکھیں، یہ ساری باتیں پرسنل ہیں، ان باتوں کو ٹچ نہ کریں۔ کہا نہیں، آپ بتا دیں۔ اس شرط پر بتایا کہ جب تک میں زندہ رہوں اس بات کو کسی سے نقل نہیں کرنا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، جتنی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، مرزا ابو القاسم ہی کے ذریعے سے ملے گا۔ صرف انہوں نے بیان کیا اور کسی نے نہیں بیان کیا ہے۔ اور اسی سے جو خبر واحد کا ایک بہت بڑا مسئلہ، آپ ہمارے برادران یہ سوچتے ہوں گے کہ میں سخت لفظیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، میرا موضوع ہی ایسا ہے، اس میں میں کتنا آسان بنا سکتا ہوں۔ بہرحال خبر واحد سے متعلق جو ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا ایک انسان کی خبر معتبر ہو سکتی ہے، وہاں ان جگہوں پر جہاں پر انسان کا خود کا مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کی بنا پر خبر واحد اس کی بنا پر بقیہ کے لیے معتبر قرار پاتی ہے۔ یہ میری علمی بحث ہے، اس کی طرف مجھ کو لے کر نہیں جانا ہے۔ مرزا ابو القاسم کا بیان کہ سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ میں تفصیلی واقعہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ اگلی باتیں میری رہ جائیں گی۔ میں اسی مسجد کوفہ میں جس موقع پر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا اور مولا سرکار ولی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
موجود ہیں۔ اب یہاں اس لیے میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا کہ ابھی کیا عرض کیا تھا کہ دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے کہ میں ملاقات کروں گا تو یہ باطل ہے۔ پہنچے، دیکھا مولا موجود ہے، مولا نے فرمایا مہدی قریب آؤ۔ مہدی بحر العلوم کہتے کہ ایک ادب ہوتا ہے، میں جا کے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا، مولا نے فرمایا اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا، مولا نے فرمایا کہ اور قریب آؤ۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں مرزا ابو القاسم سے کہ میں جب مولا کے قریب پہنچا، مولا نے آگے بڑھ کے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس سینے سے لگا لینے کی بنا پر جتنا علم امام نے چاہا وہ میرے سینے میں منتقل ہو گیا۔ وہ جو آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا تھا کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے